دیکھیے میاں نواز شریف صاحب کے لیے مورلی تو یہ ایک معاملہ خراب ہو ہی رہا تھا. مورل کویسچن ریز ہوتا تھا کہ بھئی اگر آپ نے تحریک چلانی ہے, ملک میں سویلین بالادستی آگے لے کے چلنی ہے, یا اپنا کیس بھی پلیڈ کرنا ہے, تو آپ کو ملک واپس آنا چاہیے. مریم نواز شریف صاحبہ نے گزشتہ روز کہہ دیا تھا اگر ان کی حفاظت کی, ان کی زندگی کی گارنٹی مل جائے کہ انہیں کچھ نہیں ہوگا, تو وہ شام کی فلائٹ سے انہیں واپس بلا سکتی ہیں. اب حکومت نے آفر کر دی ہے کہ ہم بلٹ پروف گاڑی دے دیتے ہیں, تو آپ کنسیڈر کریں گے میاں نواز شریف صاحب کو اب واپس بلانا, کیونکہ اب تو ان کی جو اپیلیں تھیں وہ بھی خارج ہو گئی ہیں. بہت شکریہ منیب فاروق صاحب. بات یہ ہے کہ شہزاد اکبر صاحب کو بلٹ پروف گاڑی میں پھر کے سیکیورٹی کے ڈالے حصار میں, گارڈز کے حصار کے اندر پھر کے شاید عادت ہو گئی ہے, اور وہ ڈرتے اتنا ہیں کہ وہ بلٹ پروف گاڑی کے علاوہ کسی عام گاڑی میں بیٹھنا پسند نہیں کرتے. میں تو سادہ سی گاڑی میں گھومتا ہوں پورے شہر میں اکیلا, تو مجھے تو خوف نہیں آتا. اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے, اللہ تعالیٰ نے بڑا ہمت حوصلہ دیا ہوا ہے. تو وہ اپنے تناظر میں دیکھ رہے ہیں نا, ان کو جن چیزوں سے ڈر لگتا ہے, ان کا خیال ہے کہ شاید یہی معیار ہر کسی پہ لاگو ہوتا ہے. پرابلم میاں نواز شریف کی صحت کے حوالے سے زندگی کا ہے. ہم نے وہ وقت گزارا ہے جب میاں نواز شریف صاحب کو ذاتی معالج سے ملنے نہیں دیا جاتا تھا. کئی گھنٹے ڈاکٹر عدنان کوٹ لکھپت کی جیل کی دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑے رہتے تھے, اور ان کو میاں نواز شریف جو ان کے پیشنٹ ہیں ان تک رسائی نہیں دی جاتی تھی. ہم نے وہ دن دیکھے ہیں کہ جب عمران خان صاحب کے آرڈر پہ گھر کا کھانا جیل کے اندر بند کر دیا جاتا تھا. ہم نے وہ دن دیکھے ہیں کہ جب دوائیاں لینے کے لیے ہمیں ہوم سیکرٹری پنجاب کو درخواستیں دینی پڑتی تھیں, اور میاں نواز شریف صاحب کی صحت میں جو خرابی آئی اور ان کی جو حالت بگڑی, وہ اس وجہ سے بگڑی کہ جیل کے اندر ان کو پراپر ٹریٹمنٹ اور کیئر نہیں ملی. ہمیں اس بات کو مد نظر رکھنا ہوگا کہ میاں نواز شریف صاحب ایک کرونک ہارٹ پیشنٹ ہیں, ان کا ایک بائی پاس ہو چکا ہے, ہارٹ کی پرفوریشن ہو چکی ہے, اور ان کی میڈیکل کنڈیشن آئیڈیل نہیں ہے. میری یاد سنیے گا, جو آپ فرما رہے ہیں, آپ نے ان کا دوبارہ ان کا جو طبی مسئلہ ہے آپ اس کا ذکر کر رہے ہیں. میں نے دوبارہ آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں, مریم نواز شریف صاحبہ نے ان کی سیکیورٹی کا ذکر کیا کہ آپ گارنٹی دے دیں. جو رپورٹر سوال کر رہے تھے انہیں کہا آپ گارنٹی دے دیں کہ ان کی سیکیورٹی اگر ان کو پرووائڈ ہوتی ہے یا ان کو خطرہ نہیں ہے یہاں پر لوگوں سے, زندگی کو خطرہ, وہ زندگی کو خطرہ نہیں ہے, تو وہ آ جائیں گے. میں شام کی فلائٹ, یعنی کہ اس وقت نہ انہوں نے کہا کہ ان کا علاج مکمل ہونا ہے, نہ یہ کہا کہ کوئی ٹریٹمنٹ پینڈنگ ہے, انہوں نے کہا وہ آ جائیں گے. نہیں, ان کی زندگی کو کس چیز سے خطرہ ہے؟ اسی چیز کا خطرہ ہے نا جی. بات جو ہوئی تھی, جو ان کی حالت میڈیکل کنڈیشن بگڑی, وہ کیوں بگڑی؟ وہ اس لیے بگڑی کہ پنجاب کی جیلوں میں عمران خان صاحب روز رات کو رپورٹ لیتے تھے کہ کس کا پنکھا بند کرنا ہے, کس کا گھر کا کھانا بند کرنا ہے, کس کو دوائی نہیں دینی. یہ تو بڑی پیٹی بات ہے. یہ اس کا ثبوت کیا ہے کہ نہیں, انہوں نے خود نہیں کہا میں اے سی اتار دوں گا. انہوں نے امریکہ جا کے تقریر کی. نہیں اپنا منیب صاحب آپ بھول گئے ہیں, انہوں نے امریکہ جا کے کہا کہ میں شاہد خاقان کو بند کر دوں گا, اور نیب نے بند کیا, مگر کریڈٹ عمران خان صاحب نے لیا کہ میں نے بند کروایا. اور پھر کہا کہ میں اے سی اتار دوں گا, میں گھر کا کھانا بند کر دوں گا. تو یہ الفاظ میرے منہ سے تو ادا نہیں ہوئے, یہ عمران خان صاحب پبلکلی اس چیز کو اون کر چکے ہیں. اور پنجاب کی جیلوں میں جو حالات تھے, وہ شہزاد اکبر پل کا کردار ادا کرتے تھے, عمران خان صاحب کو رپورٹ دیتے تھے, اور ان کی ہدایات پر جیل میں لوگوں کی زندگی جو ہے اس کا فیصلہ کیا جاتا تھا کہ کس کو اب کتنا ان کی تنگ کرنا ہے. صحت ماشاءاللہ, وہ اپنے نواسے کا پولو میچ بھی دیکھنے جاتے ہیں, اس کا بڑا یہاں تذکرہ ہوتا ہے کہ وہ جی پولو میچ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ, چہل قدمی کے لیے باہر جاتے ہیں, گھوم پھر رہے ہیں, ان کی صحت ماشاءاللہ بہت اچھی ہے, انہیں ملک واپس آ جانا چاہیے. اب تو میں نے کہا مورل کویسچن تو ریز ہوتا رہا, اب تو لیگل کویسچن بھی ہے کہ ان کی اپیلیں اس وقت ہی سنی جا سکتی ہیں جب وہ ملک واپس تشریف لے آئیں. تو اب کوئی سٹیٹس میں فرق آئے گا یا ابھی بھی نہیں آنا میاں صاحب نے؟ نہیں دیکھیں منیب صاحب, آپ کو یہ بات سمجھنی ہوگی کہ جو ان کو باہر بھیجنے کا فیصلہ لاہور ہائی کورٹ نے دیا اور طبی بنیادوں پر دیا, اس کا اور ان اپیلوں کا خاصا فرق ہے. جی ادھر انہوں نے ہمیں پیریوڈیکل میڈیکل رپورٹس جمع کرانے کی ہدایت کی, جو ہم باقاعدگی سے کراتے رہے ہیں. جو ایفیڈیوٹ جس کی بات ہوتی ہے, جو شہباز شریف صاحب نے جمع کرایا اور میاں صاحب کے بہاف پہ جمع کرایا, اس کے اندر یہ بات درج تھی کہ جب ان کا علاج معالجہ مکمل ہو جائے گا اور ان کے ڈاکٹرز انہیں فٹ ڈکلیئر کر دیں گے, وہ واپس آ جائیں گے. ہم نے کسی جگہ یہ سٹانس نہیں لیا کہ خدا نخواستہ وہ چلنے پھرنے سے قاصر ہیں. بہت سارے کینسر پیشنٹس ہوتے ہیں, کیمو تھراپی کراتے ہیں, بٹ آپ کو چہل قدمی کرتے نظر آتے ہیں. ان کے ہارٹ کی پرفریشن ماشاءاللہ گئے ہوئے نیرلی محل میں 2 سال ہو رہے ہیں, اب تک تو
ایون کووڈ کے بعد بھی ان کا پروسیجر اگر کوئی ہونا تھا تو وہ ہو جانا چاہیے تھا, وہ نہیں ہوا. خیر دیٹس انٹائرلی اپ ٹو ہم, لیکن مجھے نہیں لگتا کہ آپ کی اس گفتگو سے میں یہ عرض کر سکتا ہوں کہ کوئی پلان ہے ان کا آنے کا. میں ذرا ڈار صاحب سے پوچھ لوں. ڈار صاحب, میاں صاحب واپس کا تو واپسی کا پتہ نہیں ہے, بلٹ پروف گاڑی کی آفر وہ طارڑ صاحب نے کہا وہ آپ لوگ سوچتے ہی اس طرح سے ہیں, وہ مسئلہ نہیں ہے, مسئلہ ان کی صحت کا ہی ہے. اور آپ لوگ بڑے پیٹی ہو جاتے ہیں, کبھی پنکھے بند کرا رہے ہیں, کبھی اے سی بند کرا رہے ہیں. دیکھیں منیب, جس طرح میں مسکرا رہا تھا نا, میں سمجھتا ہوں آپ کے ناظرین جو عطا تارڑ کا اسٹیٹمنٹ سن رہے تھے, اور خاص طور پہ جیو پروگرام کیپٹل ٹاک برطانیہ میں بڑا دیکھا جاتا ہے, برطانیہ میں جو ہمارے پاکستانی بہن بھائی ہیں وہ جو یہ آپ سن رہے تھے وہ مسکرا ہی رہے ہوں گے, کیونکہ وہ خود میاں صاحب کو دیکھتے ہیں. ماشاءاللہ میاں صاحب کس طرح زبردست سیر سپاٹے کر رہے ہیں لنڈن میں, اور عدالت نے آج ٹھیک کہا کہ وہ اشتہاری ہیں, پہلے وہ پاکستان تو واپس آئیں. یہ کہہ رہے ہیں جی ہم طبی رپورٹیں جمع کراتے رہے ہیں, ان سے پوچھیں آخری رپورٹ جمع کب کرائی ہے؟ کوئی رپورٹ ہی نہیں ہے, حکومت کو تو کچھ دے نہیں رہے ہیں. پاکستانی ایمبیسی تک نے وہاں رابطہ کیا ہے لنڈن میں, جی بتائیں کون سا علاج چل رہا ہے. رپورٹیں دیتے نہیں آپ لوگوں نے, میں یہ دیکھ رہا ہوں کتنے, یا تو عطا تارڑ سمجھتے ہیں کہ منیب فاروق بڑے معصومانہ طریقے سے یہ آپ کو جواب دے رہے تھے, جی وہ جو سیکیورٹی کی بات کر رہے ہیں زندگی کی, وہ تو ان کی ہیلتھ کے حوالے سے ہے. تو مریم نواز صاحبہ تو کیٹاگوریکلی کہہ چکی ہیں جی کہ میاں صاحب کو یہاں خطرہ ہے, حکومت سے خطرہ ہے, عمران خان سے خطرہ ہے, جی اس لیے وہ واپس نہیں آ رہے ہیں. تو آپ لوگوں سے خطرہ ہے نا, کبھی آپ اے سی بند کراتے ہیں, وہ طارڑ صاحب کہہ رہے ہیں آپ پنکھے بھی بند کرا دیتے ہیں. دیکھیں پہلے تو میں عطا تارڑ کو یہ کہنا چاہوں گا کہ ایسی باتوں سے لوگوں سے ہمدردیاں نہیں ملیں گی. دیکھو جی ہمارے پنکھے بند ہو گئے, ہمارے اے سی بند ہو گئے, اس طرح کی ہمدردیوں سے کام نہیں چلنے والا. پوری قوم دیکھ رہی ہے کہ اگر واقعی میاں نواز شریف کو وطن پاکستان سے محبت تھی, کہتے تھے جی اسی مٹی سے ہے, اسی مٹی میں آنا ہے, ادھر ہی رہنا ہے, یہاں ہی جینا مرنا ہے, تو 2 سال سے ہیں کام میاں صاحب. نہیں بٹ وہ انصاف کی, وہ کہتے ہیں انصاف ملنے کی گارنٹی کوئی دے گا تو آ جائیں گے. عدالتیں آزاد ہیں, عدالتوں سے ان کو انصاف نہیں مل رہا. آج میں جو سمجھ رہا ہوں, دیکھیں ابھی ایک چند ہفتے قبل آپ کو یاد ہوگا میاں شہباز شریف صاحب بھی صحت کے ایشوز لے کے باہر جانا چاہتے تھے, ہم نے جب روکا چیک اپ کے لیے, لیکن جب باہر آئے پریس کانفرنس کی تو کیا بولا, میں تو بڑے بھائی کے پاؤں پڑنے جا رہا تھا. آج تک نہیں پتا چلا کون سا ایسا ایشو ہے جس کے لیے انہیں بڑے بھائی کے پاؤں پڑنے پڑا. اس دن کے بعد منیب کوئی ایک سٹیٹمنٹ سنا ہے, پتہ ہی کوئی نہیں میاں شہباز شریف کہاں ہیں. اللہ تعالیٰ انہیں صحت دے, زندگی دے. بڑے میاں صاحب کو کیا وہ ایف آئی اے انہیں بلا رہی ہے, وہ ادھر پیش ہو رہے ہیں, کیا دبنگ انداز میں پارلیمنٹ میں تقریر کی ہے, کوئی دیکھ کے کہہ سکتا ہے کہ وہ بیمار ہے؟ میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ انہیں صحت دے. آپ لوگوں کے نزدیک طارڑ صاحب یہ کہتے ہیں, آپ لوگوں کے نزدیک بیماری کا مطلب ہے کہ اللہ معاف کرے کوئی بندہ اسٹریچر پہ لیٹا ہو تب آپ کو لگتا ہے وہ بیمار ہے. نہیں ہم نہیں کہتے ہیں, یہ ایسا پیش کرتے ہیں کہ پاکستان کے اتنے تھکے ہوئے ہاسپٹل ہیں, تحقیق کرتے ہیں یہ ہمارے پاکستانی ڈاکٹرز کی, جب یہ کہتے ہیں یہ سر لنڈن ہی جانا ہے,